چیف گیسٹ صاحب ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب کو بلانا چاہوں گا. وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں, وہ کارڈیو تھوریسک سرجن ہیں اور انڈس ہاسپٹل کو سٹارٹ کرنے والے اور رواں کرنے والوں میں شامل ہیں. سر عبدالباری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المسرا ٹرسٹ کے عہدیداران, اوپلیٹا جماعت کے اکابرین اور عہدیداران, اور میرے رہبر, میرے رہنما, میرے انڈس ہاسپٹل کے ایکس چیئرمین صدیق شیخ صاحب, جہاں پر کوئی نیکی کا کام ہو وہ ضرور وہاں پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے, ان کو صحت کے ساتھ رکھے. سب سے پہلے تو المسرا ٹرسٹ آپ کو مبارکباد. المسرا ڈائلسس اینڈ ڈائبٹیز سینٹر جس کا آج افتتاح ہو رہا ہے. میں نے آپ کی باتیں سنی. ڈاکٹر فاروق اقبانی صاحب نے بھی پریونٹیو سائڈ پہ بات کی, ڈائبٹیز کی بات کی, عثمان صاحب نے بھی بہت بات کی. تو میں سمجھتا ہوں اس نام کو چینج ہونا چاہیے, المسرا ڈائبٹیز اینڈ ڈائلسس سینٹر ہونا چاہیے. کیونکہ ڈائبٹیز, جیسے کہا کہ ڈائبٹیز کنٹرول کریں گے, پریونٹ کریں گے تو ڈائلسس نہیں ہوگی. اور اللہ کرے کہ وہ موقع ہو کہ ہم کو ڈائلسس مشینوں کی ضرورت نہ پڑے, تو اس سینٹر میں سے آخر میں کاغذ لفظ کو مٹانا آسان ہوگا. اگر بیچ میں سے مٹا دیا تو گیپ رہے گا. آپ نے دعائیں کی کہ جی انڈس ہاسپٹل اور بڑا ہو جائے. اللہ نہ کرے کہ یہ دعا قبول ہو. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ وہ وقت اپنی زندگی میں ہم دیکھیں کہ ہم اسپتال بند کر رہے ہوں. اور وہ جو چیز, اور جب انڈس ہاسپٹل کا خواب جو ہے نا 1986-87 میں دیکھا گیا, جب کہ کراچی میں بوری بازار کے اندر ایک بام بلاسٹ ہوا تھا اور سول ہاسپٹل کی کیجویلٹی میں برے حالات تھے, اور اس کے بعد اس کو بنایا گیا دوبارہ اور 100 بیڈ کی بنائی گئی, اور پہلی دفعہ اسکول کے بچوں کو منی باکسز دیے, اور 36 لاکھ کے بجٹ میں سے 24 لاکھ روپے ان بچوں نے جمع کیے تھے. 3 لاکھ روپے ریزگاری کی صورت میں تھے. 5 پیسے, 10 پیسے, 4 آنے, 8 آنے, 40 بوریاں تھیں حاجی صاحب. 40 بوریاں, اس کو پھر کنورٹ کرانا روپے میں, وہ بھی ایک جو شعر لانے کے مترادف تھا. اور مجھے ایک صاحب نے اس وقت ایک ایمبولینس لا کے دی تھی, مرسیڈیز کی ایمبولینس. پہلی دفعہ ہم نے دیکھی کہ مرسیڈیز کی بھی ایمبولینس ہوتی ہے, اور وہ تھوڑا دور چلتی تھی, 500 روپے کا پیٹرول کھا جاتی تھی. میں نے اس کو کہا اس کو کھڑا ہی رکھو بھائی. اس نے پھر مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کہیں ہالینڈ سے لے کے آئے, تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کہیں تو میں پورا ہسپتال لے آؤں. میں نے کہا ہسپتال کہاں سے لائے گئے؟ تو 1987 میں 86-87 میں ہالینڈ میں ہسپتال بند ہو رہے تھے. 1986-87. آج ہم 2022 میں ہیں. آج مجھے ہر محلے میں ہسپتال چاہیے, جس طریقے سے مریض بڑھ رہے ہیں. تو جب ہم شروع کر رہے تھے لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ چل نہیں سکے گا, کیونکہ کسی نے یہ کانسیپٹ دیا کہ فری ہاسپٹل, پیپر لیس ہاسپٹل. اور ہمارا جواب ایک ہی ہوتا کہ اللہ کرے گا. ہماری جو طاقت ہے, ہماری قوت ہے, وہ یقین ہے اللہ کے اوپر, اور یہاں سے یقین ہے. ہم زبان سے کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کرے گا, اللہ کرے گا ہمیں, لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم ایسے ہی کہہ رہے ہیں. کیونکہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ اگر ہم اس یقین کے ساتھ کہیں کہ اللہ کرے گا اور وہ نہ ہو, یہ ناممکن ہے. ہم سب نے یہ تجربہ کیا ہوگا. تو 99.99% لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ ہسپتال چل نہیں سکے گا, شاید بن جائے. اور جو فراغ دل تھا اس نے کہا شاید سال تک آپ فری چلا سکیں. آج 15 سال الحمدللہ, اگست کے مہینے میں آج 15 سال ہو گئے ہیں. اور 15 سال میں 150 بیڈ سے ہسپتال کراچی سے شروع ہوا تھا, آج 17 ہسپتال پورے پاکستان میں ہیں. صدیق صاحب 3 اور ایڈ ہو گئے ہیں پچھلے سیٹرڈے کو, جس میں سے کوئی 11 ہسپتال جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں جو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ چل رہا ہے. فاروق صاحب ہمارا اس وقت 70% کام پرائمری ہیلتھ کیئر اور پبلک ہیلتھ پہ کام ہو رہا ہے, پریونٹیو سائٹ پہ کام ہو رہا ہے. میرا بجٹ کا 70% وہاں جاتا ہے, 30% ہمارا ٹرشری کیئر کے اوپر جاتا ہے. اور ایک اس پورے نیٹ ورک میں تقریباً سمجھے کہ
500,000 پیشنٹ ماہانہ ٹریٹ ہوتے ہیں، اور اس سال جو لوگ کہا کرتے تھے یہ نہیں چلے گا، تو پہلے سال کا بجٹ 10 کروڑ روپے تھا۔ اس جون میں نے بجٹ جو آپریشنل بجٹ پاس کرایا بورڈ سے وہ 45 ارب روپے کا تھا، اور 50 ارب روپے کی ایکسپینشن ہو رہی ہے۔ یہ میرے خیال میں اگر پروگریس وغیرہ میں دیکھیں تو یہ شاید فاسٹسٹ گروئنگ کمپنی ہوگی، کیونکہ اب یہ انڈس ہاسپٹل ایک کمپنی ہے، تو 15 سال کے اندر یہاں پہنچنا یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور لوگوں کے تعاون کی وجہ سے ہے۔ آپ نے بھی یہاں سارے ڈورن موجود ہیں، اور بہت سارے کامن چہرے مجھے بھی جانے پہچانے نظر آتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ یہ پاکستانی قوم ایک بہت ہی شاندار قوم ہے، خاص طور پر کرائسس کے اندر اس سے بہتر قوم کوئی نہیں ہے، چاہے وہ 2005 کا زلزلہ ہو، 10/11 کا سیلاب ہو، کووڈ ہو جس کو دنیا نے مانا، اور ابھی جو سیلاب سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس وقت تقریباً پاکستان میں 2003 کی ایک فگر تھی کہ 72 بلین روپیز کی ریکارڈڈ چیریٹی ہوتی ہے، 72 بلین روپیز کی، اور 2016 کی رپورٹ آئی پاکستان سینٹر آف فلنتھراپی کی 254 بلین روپیز کی ریکارڈڈ چیریٹی ہے۔ اور یہ وہ الگ ہے جو ہم سب اپنے گھروں میں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ڈومیسٹک ورکرز کا، کسی کی چھت گر گئی، کسی کی بیٹی کی شادی ہے، کسی کا کوئی بیمار ہے، وہ ایک الگ ہے۔ اگر میں اس کو لے جاؤں تو یہ کوئی پتہ نہیں 2-3 ہزار ارب روپے ہو جائیں گے۔ تو میں جب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں، ہماری چیریٹی وہاں رجسٹرڈ بھی ہے، جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر پاکستان کے بارے میں لوگوں کو بری خبریں ملتی ہیں، کرپشن کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، پاکستان میں روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، پاکستان میں پانی نہیں آتا ہے، بجلی 3-4 گھنٹے آتی ہے۔ تو ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا نیو یارک کے اندر، اور یہی باتیں ہو رہی تھی، تو ایک صاحب سے میں نے یہی بات ہے کہ یہ پاکستان جو ہے نا زمین سے نیچے چل گیا ہے، اتنا گر چکا ہے، میں سنتا رہا۔ اسی وقت کوئی جیکسن کے علاقے میں لائٹ گئی تھی کوئی 8 گھنٹے، اور وہاں جو لوٹ مار ہوئی تھی وہ سب آپ لوگوں نے اخباروں میں بھی سنی تھی اور ٹی وی پہ بھی دیکھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ایسا نہیں ہے، پاکستانی قوم بہت، ہم اتنے برے بھی نہیں ہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتے تو TCF نہ ہوتا، انڈس نہ ہوتا، SIUT نہ ہوتا، شوکت خانم نہ ہوتا، ایسے نیمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ نہ ہوتا، یہ بہت سارے اسپتال ہیں، کیونکہ لوگ زندہ ہیں، یہ قوم زندہ ہے۔ حکومت نے نہیں کیا، نہیں کرے، ہم لوگ کر لیں گے۔ ہاں اس وقت ہوتا کہ جب ہم بھی کچھ نہ کرتے، یہ قوم کچھ نہ کرتی، وہ ایک الگ بات ہوتی، لیکن ایسا ہے اور ایسا ہوا۔ اور میں نے کہا آپ کے یہاں 8 گھنٹے لائٹ گئی تو کیا ہوا، آپ سب نے دیکھا، ہمارے یہاں 4 گھنٹے لائٹ آتی ہے، ایسا نہیں ہوتا، اس ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ یہ بنا ہے، یہ اور آگے بڑھے گا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تعاون کر کے چلنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی جو بدی کی قوت ہیں وہ یوں کر کے چلتی ہیں، اور جو اچھے لوگ ہیں وہ یوں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ ہم سب اگر مل جائیں تو ہم اپنی زندگی میں صحت مند خوشحال پاکستان دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں، اور میرے ساتھ اس پاکستانیوں کے ساتھ ڈونرز نے ہمیشہ، جب بھی میں نے کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب شکریہ تو ہمیں آپ کا ادا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے ہماری مدد کی ہمارے فرض کو ادا کرنے میں۔ تو اس قسم کے لوگ ہیں انشاءاللہ، اور یہ رہے گا۔ اور میں آپ کے ساتھ، جو مریض دعائیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ، جس قسم کی دعائیں مریض کرتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، اور مریض کی دعا جو ہے نا ان انٹرپٹڈ جاتی ہے اوپر بغیر رکے۔ میں اپنے اسٹاف کو کہتا ہوں خدا کے لیے ان کی بد دعا مت لینا، کیونکہ وہ 10 گنا زیادہ اسپیڈ سے جاتی ہے۔ میں نے کوئی 15-20 سال پہلے واک کرنا شروع کی ہل پارک میں واک وہیں رہتا تھا، شروع کی، سردیوں کا زمانہ تھا، اور میرے پاس وقت صبح 5 سے 6 بجے کا تھا۔ تو میں اور میرا دوست، سردیوں میں وہ فجر سے پہلے ہوتی تھی، گرمیوں میں فجر کے بعد۔ تو میں جب وہاں پر پہلی دفعہ جب ہم دونوں گئے، تو میں جب وہاں داخل ہو رہا تھا، وہاں ایک جھیل بھی ہے، تو
تو ہمیں گاڑی کی آواز آئی, اس کے بعد بطخوں کی آواز آئی کویک کویک کرتے ہوئے, اور جب نزدیک جا کے دیکھا تو ایک شخص وہاں پر ڈبل روٹی ڈال رہا تھا ان بطخوں کے لیے, اور یہ شخص روز منہ اندھیرے روز یہ کام کرتا تھا. دوسرے دن میں نے دیکھا ایک شخص آگے جا رہا ہے, اس کے پیچھے بلی کتے چل کے جا رہے ہیں, اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا. وہاں ایک مسجد کے پاس ایک تشلا پڑا ہوا تھا, اس نے دودھ ڈالا اور بلی کتے دودھ پینے لے گئے. کچھ لوگ کبوتر کے لیے ڈال رہے تھے. اور اب جو آخری چیز میں آپ کو سنا رہا ہوں, جب بھی میں بیان کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں اور میرا دوست اوپر سے نیچے آ رہے تھے تو دور ہمیں شخص نظر آیا جو کہ جھاڑیوں میں کچھ چیز ڈھونڈ رہا ہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ اسپیکولیشن کرتے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہا ہے اس وقت اندھیرے میں. جب نزدیک پہنچے تو وہ شخص جا چکا تھا. تجسس تو تھا کہ پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہا تھا, اس کو نہیں ملا شاید ہم کو مل جائے. اور یقین کرے جب وہاں جا کے دیکھا تو وہاں پر آٹے کی ایک لکیر تھی اور دوسری سائڈ پہ چونٹیوں کی ایک لکیر تھی. جس قوم کے لوگ چونٹیوں کے لیے, بلیوں کے, بطخوں کے لیے, کتوں کے لیے, کبوتروں کے لیے کر سکتے ہیں, تو انسان تو بہت بڑی چیز ہے. مریض جو دعائیں دیتے ہیں, میں ایک مریض کی کہانی ضرور سناتا ہوں, کیونکہ مجھے اندر ایک تقویت پیدا ہوتی ہے, میرے اندر ایک نیا جذبہ آتا ہے. میں نے ایک مریض کا والو کا آپریشن کیا تھا. یہ ایک افغانی پٹھان نان بھائی ناظم آباد کے کسی علاقے سے تھا. اس کا میں نے آپریشن کیا. وہ آ کے فالو اپ پہ آتا رہا. 1-1.5 سال کے بعد وہ چلا گیا. مجھے 2-3 سال وہ نہیں آیا. ایک دن میں او پی ڈی سے مجھے جلدی اٹھنا پڑا, کسی میٹنگ تھی. تو جب میں وہاں پر وہ لیٹ ہو گیا تو واپسی میں جب واپس جا رہا تھا تو میرے ڈرائیور نے مجھے کہا, سر وہ آپ کا افغانی مریض آیا تھا. اور وہ یہ دیکھ کے گیا. یہ ایک پوٹلی تھی جس میں تھوڑے سے بادام, تھوڑے سے کاجو, تھوڑی سی کشمش, تھوڑے سے اخروٹ. میں نے وہ کھائے, اپنے ڈرائیور کو بھی دیے. یقین مانے میں نے زندگی میں اس سے مزیدار میوہ نہیں کھایا. جب بھی میں بیان کرتا ہوں تو میرے منہ میں پانی آتا ہے. دوسرا اس نے کہا کہ سر وہ ایک پیغام بھی دے کے گیا ہے, اور وہ پیغام یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے کہنا ہے کہ میری والدہ نے سلام کہا ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب کو کہنا کہ میری والدہ ہر نماز کے بعد 2 رکعت نفل ان کے لیے پڑھتی ہیں. جو عورت جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے, ہزاروں میل دور رہتی ہے, وہ ہر نماز کے بعد یہ حرکت, یہ 2 نفلیں پڑھتی ہیں. میں اربوں کھربوں روپے, ہماری اپنی نمازوں کا مجھے پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کیا کوالٹی ہے, لیکن جس نے مجھے دیکھا نہیں اس میں اربوں کھربوں روپے میں بھی نہیں خرید سکتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت دے, آپ لوگ اس کو اور بڑھائیں. رادر دعا یہ ہے کہ ہمیں اپنے یہ سینٹرز بند کرنے پڑیں. بہت شکریہ. آپ کی رائے نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں, اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولنا. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن